اسلام میں دو قسم کی عبادات ہیں، ایک انفرادی عبادت ہے اور ایک اجتماعی عبادت ہے۔ ایک انفرادی عبادت ہے اور ایک اجتماعی عبادت ہے۔ انفرادی عبادت نوافل، صدقات، خیرات، تلاوت، تسبیحات، اذکار، خدمت، صلہ رحمی وغیرہ، یہ انفرادی عبادت ہے۔ ایک ہے اجتماعی عبادت، نماز، حج، جہاد، زندگی کی اور ایسی اجتماعی معاملات، نماز جمعہ ہے، اجتماعی عبادات ہے۔ اجتماعی عبادات میں جو سب سے زیادہ نفع ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک فرد کا دوسرے کو نفع ہوتا ہے اور دوسرے کا تیسرے کو نفع ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ کوئی شخص ایسا ہوتا ہے جو بارش کو لانے کا ذریعہ بن جاتا ہے، جب بارش آتی ہے تو سب پہ آتی ہے۔ آپ کے علاقے میں کوئی شخص ایسا ہے جو گلی بنوا دیتا ہے، اس کا ایک تعلق ہوتا ہے، سڑک بنوا دیتا ہے، نفاسات کو سب کو ہوتا ہے، ذریعہ ایک بنتا ہے۔ اجتماعی عبادت میں جو سب سے زیادہ نفع ہوتا ہے وہ مجمع کو ہوتا ہے، چاہے ذریعہ ایک شخص بنے۔ آپ جو نماز عصر کے بعد ذکر خاص کرتے ہیں، کبھی اس کارڈ کو بیٹھ کے سوچیں اس میں ہے کیا؟ انوکھے اسم اعظم کائنات کے اسم جمع ہے، اور یہ ہم نے نہیں کیے، یہ صدیوں سے یہ اذکار بالکل اسی ترکیب سے، جس ترکیب سے ذکر خاص آپ پڑھتے ہیں، صدیوں سے اذکار بالکل اسی ترکیب سے چلے آ رہے ہیں، اور جنہوں نے پڑھا ہے انہوں نے پایا ہے۔ قبولیت عمل کے لیے، قبولیت دعا کے لیے اور قبولیت استدعاء کے لیے یہ کارڈ یعنی یہ ذکر ایک انوکھی تاثیر رکھتا ہے، اور حیرت انگیز یہ ذکر عمل رکھتا ہے قبولیت کے لیے۔ یہاں تک فرمایا کہ 3 آدمی ہوں اگر اور اجتماعی ہو، یہ عمل ہے اجتماعی ہونے کا، یہ انفرادی نہیں ہے کہ جیب میں کارڈ ڈال لیں اور گھر جا کے کریں گے۔ کئی لوگ کارڈ اٹھا کے لے گئے ہیں، ان کے مسائل شروع ہو گئے ہیں، مصیبتیں، تکلیفیں ہمیں آ کے واپس دی ہیں، اور کئی لوگوں نے مجھے خود بتایا ہے، باوجود منع کرنے کے ذکر خاص کا کارڈ ساتھ لے گئے، خاص طور پہ خواتین اٹھا کے پرس میں ڈال دیا، اور پھر ان کے مسائل، مشکلات، پریشانیاں شروع ہوئیں، اور پھر واپس دینے کے وہ مسائل ختم ہو گئے۔ یہ ایک اجتماعی عمل ہے۔ اگر 3 آدمی بھی ہوں اور یہ عمل بیٹھ کے کر لیں، اور جو قبولیت کے لیے جو دعا مانگے قبول ہوتی ہے، یہ ایسا مقبول ترین عمل ہے، یہ ذکر خاص کا ایسا مقبول ترین عمل ہے۔ اس عمل کے ایک ایک لفظ کی تاثیر آپ سوچ نہیں سکتے، اس عمل کے ایک ایک لفظ کی طاقت آپ گمان نہیں کر سکتے، اس لفظ کے ایک ایک عمل میں طاقت کیا ہے اور تاثیر کیا ہے اور قوت کیا ہے، آپ نہیں سوچ سکتے کہ اس کے اندر کیا طاقت ہے اور کیا تاثیر ہے۔ کیوں؟ یہ وہ الفاظ ہیں جنہوں نے قبولیت کی راہیں دیکھی ہوئی ہیں، بقول ایک اللہ والے کے مسنون دعاؤں نے قبولیت کی راہیں دیکھی ہوئی ہیں، عرش پہ قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں مسنون دعاؤں نے۔ مسنون دعاؤں سے مراد وہ دعائیں جو قرآن میں موجود ہیں اور وہ دعائیں جو حدیث میں موجود ہیں، مستند سند کے ساتھ، کمزور نہیں،
مسنون دعاؤں نے قبولیت کی راہیں دیکھی ہوئی ہیں۔ یہ جو ذکر خاص ہر جمعرات کو یہاں ہوتا ہے اور آج کل ہر روز ہو رہا، اور ویسے بھی عام دنوں میں بھی عصر کی نماز کے بعد یہ ذکر خاص روزانہ ہوتا ہے، اس کی قبولیت، مقبولیت، محبوبیت انتہا درجے کی ہے، اور خاص طور پہ ناممکن مسائل کے لیے، مشکلات کے لیے، پریشانیوں کے لیے، غموں کے لیے، دکھوں کے لیے، اور روح کی دنیا کے لیے، من کی ترقی کے لیے، روحانیت کے لیے اس کے اندر انوکھے الفاظ ہیں۔ میں نے کئی واقعات سنے، یا غیاث المستغیثین اغثنا، یا غیاث المستغیثین اغثنا۔ طائف کے ساتھ دو جگہ ہیں، ایک خمیس، ایک مشیت، علاقے ہیں، اب بھی ہیں۔ ایک چرواہا تھا ابو مشہود، اس کی بکریاں تھیں، صبح بکریاں لے جاتا تھا، ان کو چرا کے شام کو گھر آتا تھا، معمول تھا، چرواہا تھا، اور سالہ سال کے اس کے باپ دادا کا یہی کام تھا۔ اس کے چرواہے نے بکریاں، چرواہے کی بکریاں واپس آ گئی، چرواہے واپس نہ آیا، کیونکہ بکریوں کا ایک اصول ہے، انہوں نے راستہ دیکھا ہوا ہوتا ہے اور یہ خود بخود گھر آ جاتی ہیں۔ بکریاں واپس نہ آئیں، ایک دن گزر گیا، پھر رات گزر گئی اور بکریاں واپس نہ آئیں۔ گھر والوں نے تلاش کیا، تلاش کرتے 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 ایک جگہ اس کی لاش پڑی تھی اور پتہ چلا کہ اس کو گولی ماری گئی ہے۔ میت کو اٹھایا، تدفین کی، تحقیق کرنے پہ پتہ چلا کہ ایک اور بکریاں چرانے والا چرواہا ہے جس نے اس کو گولی ماری ہے، اور وہی پانی پینے پلانے پہ، کہ چشمہ تھا پانی کا، اور ہوتے چھوٹے چھوٹے چشمے ہیں، تیری بکریاں اگر پی گئی تو میری بکریوں کے لیے نہیں بچے گا، لہذا یہ پہلے پہنچا، اس نے پلایا، اس نے کہا تو نے کیوں پلایا، یہ تو میرا چشمہ تھا، میں نے پلانا تھا۔ اس نے کہا اللہ کی زمین وسیع ہے، سب کا برابر کا حصہ ہے، میں نے پلا دیا، اس نے گولی مار دی۔ اس کو پکڑا، قاضی نے مقدمہ چلتے چلتے اس کو پھانسی کی سزا دی، لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ اس کو اگر معاف کر دیں تو پھانسی کی سزا ختم ہو جائے گی، یا سر قلم کرنے کی جو وہاں عمومی ترتیب ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ایک بیٹا ابو مشہود کا، جس کا نام مشہود تھا، عرب والے اپنے بیٹوں کے نام سے پکارے جاتے ہیں، ابو مشہود، جس کا نام مشہود تھا، وہ 18 سال کا اس وقت موجود تھا، اور اس کی گواہی قابل قبول تھی۔ اور ایک بچہ دودھ پیتا، بالکل چند ماہ کا تھا، مقتول کا، جس کو قتل کیا گیا تھا۔ قاضی نے فیصلہ یہ دیا کہ جب تک یہ دودھ پیتا 18 سال کا نہ ہو جائے، اس وقت تک اس کا سر قلم نہ کیا جائے، اور یہ انتظار کرے۔ اگر یہ دونوں، چونکہ باپ کے وارث دونوں ہیں، ایک نہیں ہے، اگر یہ دونوں اس کو معاف کر دیتے ہیں تو یہ معافی ہوگی، اگر دونوں کہتے ہیں کہ یہ معافی نہیں ہے تو اس کا سر قلم کیا جائے گا۔ اب اس وقت قاتل کی عمر 42 سال کی تھی، اور اس نے 18 سال انتظار کرنا تھا اس بچے کا جو کہ جوان ہوگا، جوان ہونے کے بعد اس کی عمر کی 18 سال کی تصدیق ہوگی، اور پھر فیصلہ ہوگا کہ اس کا سر قلم کیا جائے، یا سزا دی جائے، یا معاف کر دیا جائے۔
ادھر اس وقت کا جو نظام ہے وہ تھا 1,20,000 دینار ریال، کہ اگر آپ یہ لے لیں تو اس کو معاف کر دیں۔ انہوں نے کہا ہم نہیں لیں گے، بولی بڑھتے بڑھتے 10 لاکھ ریال تک پہنچے، اور ایک زمین کا ٹکڑا تھا وہ بھی کہ آپ 10 لاکھ ریال لے لیں اور ساتھ زمین کا ٹکڑا لے لیں، قاتل کو معاف کر دیں۔ اس نے کہا نہیں، ہم نے معاف نہیں کرنا، کیونکہ اس وقت 2 وارث تھے اس کے، 3، ایک ماں، ایک دادی اور ایک مشہود بیٹا، یہ 3 وارث تھے۔ انہوں نے کہا ہم نے معاف نہیں کرنا۔ اب قاضی کہتا ہے کہ میں انہی کی معافی پہ چلوں گا، اور ابھی میں اس کے سر قلم کرنے کا حکم اس لیے نہیں دیتا کہ وہ بیٹا جوان ہوگا۔ وقت گزرتا گیا گزرتا گیا گزرتا گیا، وہ بیٹا جوان ہو گیا اور اس کی عمر 60 سال ہو گئی، 42 سال اس کی عمر 60 سال ہو گئے۔ اب جب بیٹا جوان ہوا تو اس کے سامنے حالات آئے، اس طرح باپ تھا، بکریاں چراتا تھا، دودھ پیتا تھا ماں کا، اس نے کہا میں بھی معاف نہیں کروں گا۔ اب عدالت نے فیصلہ دیا کہ اس کا فوراً عمل درآمد سر قلم کرنے کا کیا جائے، اور اس کی ترکیب یہ ہوتی ہے کہ ایک چوراہے پہ اس کا سر قلم کر دیا جاتا ہے، اس کے پاؤں میں بیڑیاں ڈالیں، اس کے ہاتھ باندھے، اس کے منہ پہ کالا کپڑا باندھا اور اس کو لے جایا گیا، اور لے جانے کے بعد اس کو بٹھایا گیا سر قلم کرنے کے لیے، اور سر قلم کرنے سے پہلے قاضی کھڑے ہو کے اس کو اس کا سناتا ہے، جرم سناتا ہے کہ یہ تیرا جرم تھا، اس جرم کے مطابق یہ تجھے سزا ملی، یہ موجود ہیں۔ اس وقت ورثاء، مقتول کے ورثاء موجود ہوتے ہیں۔ قاضی ایک بار پھر ان سے کہتا ہے کہ میں ان سے کہتا ہوں کہ اس کو معاف کر دے، اگر یہ تجھے معاف کر دیتے ہیں ابھی تو یہاں سے نجات، اگر معاف نہیں کرتے تو تیرا سر قلم۔ ایسا کہتے ہوئے قاضی ورثاء کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے کہ آپ معاف کرتے ہیں؟ انہیں کہا نہیں، ہم نہیں معاف کرتے۔ قاضی نے حکم دیا جلاد کو، جلاد نے تلوار باہر نکالی نیام سے، اور تیام سے باہر نکال کے قریب ہوا تو ایک دم بڑے لڑکے مشہود نے کہا کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے تجھے معاف کیا۔ اس نے کہا، جلاد کے ہاتھ کے تلوار والا ہاتھ پکڑ لیا، کیونکہ اس کا وار قریب تھا کہ اس کا سر قلم کر دیتا۔ ایک دم اللہ اکبر کا نعرہ لگا اور اس کو اٹھایا، انہوں نے واپس گاڑی میں ڈالا، کیونکہ باقی معاملات طے ہونے تھے، اس کے بعد اس کی رہائی ہونی تھی، یعنی سر قلم ہونے سے بچ گیا۔ اور لوگ مبارکباد ادھر بھی دینے لگے، ادھر بھی دینے لگے۔ بعد میں مشہود سے پوچھا کہ تو نے ایک تو 18 سال انتظار کرایا، تو بڑا بیٹا تھا، اور ماں بھی کہتی تھی کہ بڑے بیٹے کے پر فیصلہ ہے، اور دوسرا آخری وقت تک تجھے 10 لاکھ ریال کا فیصلہ ہو چکا تھا، اور ایک بہت قیمتی زمین کا ٹکڑا تھا کہ تجھے یہ بھی دیں گے اور 10 لاکھ ریال بھی دیں گے، تو نہیں مانا، اور آخری لمحے میں تو مان گیا، کیا وجہ؟ وہ کہنے لگا کہ اصل میں کچھ وقت میں نے مسجد نبوی شریف میں گزارا ہے، اور میں وہاں پڑھتا رہا ہوں، کیونکہ مسجد نبوی میں حلقے لگتے ہیں، تعلیم کے، پڑھنے پڑھانے کے حلقے لگتے ہیں۔ وہاں میں نے ایک بات سنی تھی، جو کام بھی کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، لوجہ اللہ، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ شکریہ کا نہ توقع، اللہ کے لیے۔ میں سوچتا رہا کہ ایک طرف انہوں نے
माल और दौलत का लालच इतना दे दिया कि 10 लाख रियाल वहां बहुत बड़ी हैसियत है, जहां बड़े से बड़े अफसर की तनख्वाह 5,000 रियाल होती है, 8,000 रियाल होती है। 8,000 रियाल, 5,000 रियाल, 3,000 रियाल, 2,500 रियाल। वहां 10 लाख रियाल एक बहुत बड़ी ताकत है और एक जमीन का बहुत बड़ा टुकड़ा। मैं सोचता रहा कि अल्लाह की रजा का कौन सा लम्हा ऐसा हो कि मैं अल्लाह की रजा के लिए इसको माफ करूं। और जब आखिरी वक्त पहुंचा और आखिरी लम्हे में जल्लाद की तलवार नियाम से बाहर निकल आई थी, तो उसी वक्त मेरे जी में आया, अब ये अल्लाह की रजा का वक्त है कि मैं अपने बाप का सदका कर दूं और अपने बाप के सदके के लिए इस शख्स को माफ कर दूं, ताकि मेरे बाप का जन्नत में आला मकाम मिल जाए। बस मैंने बाप के सदके के लिए इस शख्स का हाथ पकड़ लिया और उसको माफ कर दिया। चंद दिनों के बाद वो शख्स कानूनी कार्रवाइयां जो भी पूरी होनी थी, कानूनी कार्रवाइयां पूरी होने के बाद वापस आ गया। उससे पूछा गया कि तूने 18 साल जेल में गुजारे, जवान था तो बूढ़ा होके वापस जेल से निकला, अब जिंदगी के जितने तेरे दिन बाकी हैं गुजारेगा तो तेरा क्या ख्याल है कि मशहूद के दिल में जो रहम आया आखिरी लम्हे में, कि मशहूद किसी भी शक्ल में कोशिश कर करके थक गए थे, नहीं मानता था, और मशहूद की मां भी नहीं मानती थी, यानी बेवा, और वो यतीम बेटा नहीं मानता था, तेरा क्या ख्याल है क्यों माना? तो उसने अजीब बात कही। अब ये बात सुनने की है। कहने लगा मैं जेल ही में था, यहां ज्यादा औराद वज़ाइफ पढ़ने पढ़ाने का मिजाज नहीं है, और इंसान जब बड़ों की सोहबत से जाता है तो फिर तस्बीहात मसनून तस्बीहात से भी महरूम हो जाता है, मसनून अज़कार से भी महरूम हो जाता है। तो उसने कहा यहां ज्यादा पढ़ने पढ़ाने का मिजाज नहीं। एक कैदी आया और चंद दिनों के लिए आया और उसने मुझे कहा तू अगर कैद से रिहाई चाहता है तो तू सारा दिन या गियासल मुस्तगीसीन अगिस्ना, या गियासल मुस्तगीसीन, ऐ सारी कायनात की मददों को पहुंचने वाले, तो मेरी मदद को पहुंच। ऐ सारी कायनात की मदद करने वाले, बेआसरा हूं, बेसहारा हूं, मेरी मदद को अभी आ जा, अगर देर हुई तो दुश्मन मेरा कुछ बाकी नहीं रखेंगे। या गियासल मुस्तगीसीन, ऐ सारी कायनात की मदद करने वाले, लोगों ने जब भी चाहा तुझसे मदद ली और हमेशा तेरी मदद से काम बना। या गियासल मुस्तगीसीन अगिस्ना, अब मेरी मदद को भी आ जा, क्योंकि मुझे तेरी मदद के बगैर कोई मदद मिल नहीं सकती। या गियासल मुस्तगीसीन, कि मुझे सारे छोड़ चुके हैं, कहते थे तेरी मदद करेंगे, तेरा साथ देंगे, पर मौला सब ने हाथ हटा लिया, अपनी बेबसी का भरपूर इजहार कर दिया। अगिस्ना 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 अगिस्ना, आजा तेरी मदद के बगैर मेरा कोई नहीं, आजा मेरे बगैर तेरा कोई मेरा कोई सहारा नहीं तेरे बगैर। अगिस्ना, आजा और मेरे ऊपर छांव कर दे। अगिस्ना, मेरा हाथ पकड़ ले। अगिस्ना, अगर तूने हाथ ना पकड़ा तो मेरी ना दुनिया बचेगी ना आखिरत बचेगी। कहा कि मैं बेकली और बेकरारी से ये पढ़ता रहा 18 साल की रात गुजर गई। मैंने कहा मौला तू तो सबकी सुनता है, मेरी तो 18 साल गुजर गए,
اور میں نے ایک ایک جیل کا ایک ایک دن گن گن کو گزارا جاتا ہے، چاہے وہ جتنی وی آئی پی جیل ہو۔ میرا ایک گمان ہے دو چیزوں کا وقت گن گن کے گزارا جاتا ہے۔ ایک جہاز کا بندہ جب جہاز میں بڑے شوق سے جہاز میں جاتا ہے، اور جب فلائٹ لمبی ہوتی ہے جو حالت گزرتی ہے، جہاز ایک وی آئی پی جیل ہے، بند، بالکل بند، ایک جہاز اور ایک جیل، اس میں بندہ وقت پل پل گن گن کے گزارتا ہے، جیل کی زندگی میں گن گن کے، پر کہاں میں ہر وقت پڑھتا رہا یا غیاث المستغیثین۔ میری طرف دیکھیں گے ذرا، جاگ کے میری طرف دیکھیں گے، آنکھیں کھلی ہیں، جاگے نہیں ہیں۔ ہمارے ایک دوست تھے، ایسے آنکھیں کھول کے ایسے کرتے تھے، میں پیچھے ہاتھ کرتا تھا نا تو کہتے میں جاگ رہا ہوں۔ پھر ایسے کرتے تھے، آنکھیں ایسی کھلی ہوتی تھی، آنکھیں کھلی ہوتی تھی، اندر سے بند ہوتی تھی، ایسے کرتے تھے۔ لگا ساری عمر 18 سال کی ایک زندگی ہے، میں یہ پڑھتا رہا، مایوس ہو جاتا تھا، پھر کہتا تھا اور کوئی کام تو ہے نہیں، اس کو پڑھتا رہوں۔ اس پڑھنے نے آخری وقت میں مشہود کے دل پہ چوٹ ڈالی۔ جب تلوار نیام سے باہر نکل آئی تھی اور اپنی چمک اور لہرانا اور جلات کی ضرب اور میرا ایک ضرب میں سر جا کے ادھر گرنا، یہ سارا منظر میرے سامنے تھا، پر اسی وقت یا غیاث المستغیثین اغثنا اغثنا اغثنا، یہ کام آیا وجہ۔ آپ سوچ نہیں سکتے، وہ ایک پڑھنے والا تھا اور جیل کا قیدی تھا۔ آپ میرے رب کے عشق کے قیدی ہیں، بھوک اور پیاس میں۔ میرے رب نے کہہ دیا نہ کھا نہ پی اور بھوک اور پیاس۔ مولا کیوں؟ فرمایا عشق کے سامنے دلیل نہیں ہوتی، ہم بغیر دلیل اپنے آپ کو منوانا چاہتے ہیں۔ نہ کھا نہ پی نہ حلال راہوں کو چھو، کس لیے؟ ہمارے لیے۔ ٹھیک ہے مولا، اگر تیری چاہت اسی میں ہے اور تیری خوشی اسی میں ہے تو مولا میں ایسا کر گزروں گا، جو اللہ کی محبت اور عشق میں ایسا کر گزرے اور پھر دل کی گہرائیوں سے، اندر کے درد سے، اندر کے سوز اور ساز سے اور اندر کے عشق کی کیفیتوں سے کہے یا غیاث المستغیثین۔ مولا گھر سے نکلا ہوں، گھر والوں نے کہہ دیا تھا بچوں کے لیے دعا بھی کرنا۔ مولا جب گھر سے نکلا تھا، گھر میں نے قرضے دیکھے تھے، مولا میں کرایہ بھی کہیں سے ڈھونڈ ڈھانٹ کے لایا۔ مولا میں نے جب گھر سے نکلا تھا، گھر میں مسائل دیکھے تھے اور پریشانیاں دیکھی تھی، حالات کی تنگیاں دیکھی تھی، زندگی کی الجھنیں دیکھی تھی، کچھ میرے اپنے ہاتھوں کے کیے ہوئے نقصان دیکھے تھے، کچھ میرے اپنے گناہ دیکھے تھے۔ مولا گھر والوں سے جب نکلا تھا تو گھر والوں نے کہا تھا نیک ہو کے آنا، یہ عادتیں چھوڑ کے آنا۔ مولا میں بہت سے عہد و پیمان گھر سے لے کے نکلا ہوں، اب میری گھر واپسی ہے، کہیں ایسا نہ ہو میں شرمندہ ہو جاؤں، اپنے مرشد کو شرمندہ نہ کرا دوں اور اپنے تسبیح خانے کو شرمندہ نہ کرا دوں۔ یا غیاث المستغیثین، تو ساری مددوں کو پہنچتا ہے، سب کی مدد کرتا ہے، آپ میری مدد بھی کر دے اور مجھے اس علت سے نکال دے، آپ میری مدد بھی کر دے، مجھے اس ذلت سے نکال دے، وہ قرضے کی ذلت ہے یا مشکلات کی، آپ میری مدد بھی کر دے، اور مولا مجھے ان مسائل، ان مشکلات اور اس قلت سے نکال دے۔ مولا تیری مدد کے بغیر میرا گزارا نہیں،
یہ جب ذکر خاص میں انسان بیٹھ کے پڑھتا ہے اور روح کی گہرائیوں کے ساتھ، اندر کے درد کے ساتھ اور دل کے سوز کے ساتھ، عرش جا کے ہل جاتا ہے اس لفظ کی وجہ سے۔ آپ خوش قسمت ہیں، آپ خوش قسمت ہیں، آپ روزانہ ذکر خاص بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ جتنا دل کا درد، جتنا اندر کا غم اور جتنی کڑھن اور جتنا سوز و ساز، اتنا کائنات میں اللہ پاک کی مدد آپ کی طرف متوجہ ہوگی۔ جب بندہ کہتے ہیں نا یا دلیل المتحیرین، یہ ذکر خاص کا ہے، یا دلیل المتحیرین، دلیل کہتے ہیں عربی میں رہبر کو، گائیڈ کو، متحیرین، میری آنکھیں پھٹی اور پھٹی ہیں، میں کہاں جاؤں، مجھے منزل نہیں، ادھر رہزن ہے، ادھر راستے بند ہیں اور سامنے اندھیرا ہے، پیچھے بے خبری ہے، زمین کے نیچے جہنم ہے، آسمان کے اوپر تو ہے پر نظر نہیں آتا، مولا ہر طرف فتنے، فساد، ہر طرف زندگی میں فریب، یا دلیل المتحیرین، اے مولا جب لوگ متحیر ہو جائیں اور پاگل ہو جائیں اور ان کا کوئی نہ ہو، اس وقت تو دلیل کہتا ہے، ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے آجا میرے پاس، آجا میں تجھے منزل دکھاتا ہوں، یہ تیری منزل ہے، ہاتھ پکڑ کے، یا دلیل المتحیرین۔ والٹن کے مہاجر کیمپ میں جب مہاجر سارے 1947 میں لاہور کے والٹن میں جمع تھے، ایک مائی تھی اور وہ ہر جگہ روتی تھی، اس کا ایک چھوٹا سا 5-6 سال کا بیٹا تھا، اس کا نام گلو تھا، اور گلو کھو گیا تھا اور گلو کو کسی نے چرا لیا تھا، اور وہ ہر کسی سے پوچھتی تھی میرے گلو کا پتہ ہے، ہر کسی کو گلو گلو کہتی تھی اور روتی تھی اور اندر کے درد کے ساتھ، اور اس کی آواز میں ایسا درد ہوتا تھا، جو بھی سنتا تھا اس کے آنسو بہ جاتے تھے، اور وہ گلو کو ڈھونڈنے میں گھوڑے سے جا کے کہتی ہے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے، میرے گلو کا تجھے پتہ ہے، گھوڑے نے ہاتھ کو کاٹ لیا، ہاتھ زخمی ہے، پر کہتے اچھا گلو کو تو بنا ملا، پھر اس ہاتھ کپڑوں سے لگاتی ہے اور گلو کو تلاش کرتی ہے، متحیر ہے، میرا گلو ادھر ملے گا، میرا گلو ادھر ملے گا، میری جان ادھر ملے گی، اسے گلو نہ ملا، اسے گلو نہ ملا، یا دلیل المتحیر، اس کا تو گلو گم ہو گیا تھا، میرا تو رب گم ہو گیا۔ اس نے گلو کو ڈھونڈنے میں کیمپ کا کونا کونا چھان مارا، میں کوکا میرا 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 میرا، اس نے تو گلو کیمپ کا کونا کونا چھان مارا، پر اس سے گلو نہ ملا، اور وہ متحیر دیوانی تھی، اس کے سامنے گھوڑا کوئی حیثیت نہیں، انسان کوئی حیثیت نہیں، اس کی مامتا کو صرف ایک چیز چاہیے تھی، گلو چاہیے تھا۔ اور مومن جب رب کی محبت میں اپنی انتہا کرتا ہے تو وہ پھر کہتا ہے یا دلیل المتحیرین، مجھے راہیں دکھا، بھٹکا ہوا ہوں، لوگوں نے کہا تھا یہ منزل سیدھی ہے، وہاں گیا تو بدعت نکلی، کسی نے کہا تھا یہ منزل اصلی ہے، وہاں گیا تو شرک نکلا، کسی نے کہا تھا یہ منزل بالکل سچی ہے، وہاں گیا تو شخصیت پرستی نکلی، کسی نے کیا راستے دکھائے، کسی نے کیا راستے دکھائے، مولا فتنوں کے دور میں الجھا ہوا ہوں، اور فتنوں نے ایسا سر اٹھایا ہے، حق کو دبا دیا ہے،
اور باطل اور جھوٹ کھل کے سامنے آیا ہے، اور اس دور میں تیرا ساتھ میں ہوگا تو تیرا ہاتھ ہوگا تو میرا میلا مورا کام بن جائے گا۔ یا دلیل المتحیرین، یا دلیل المتحیرین، تحیر سے میری آنکھیں پھٹ جائیں، میرا منہ کھلا کا کھلا رہ جائے۔ یہ متحیر مردہ متحیر ہوتا ہے، مردہ متحیر ہوتا ہے، اس کی آنکھیں ایسے کھلی رہتی ہیں، ہو یہ جنت ہے اور یہ جہنم ہے۔ ہاں، آپ نے دیکھا نہیں کہ بندہ کوئی حیرت انگیز چیز دیکھے، آنکھیں بھی منہ بھی کھلی رہ جاتی ہیں، مردے کی آنکھیں بھی اور منہ بھی کھلی رہ جاتی ہیں، آنکھیں بھی بند کرنی پڑتی ہیں، منہ بھی بند کرنا پڑتا ہے۔ وہ جنت، وہ جہنم، وہ برزخ، وہ زندگی جس کو میں سنتا تھا، یہ ہے۔ ہاں، اور وہ ایک ایسا عالم اور ایسا جہان ہوتا ہے جس کو نہ کبھی سوچا تھا، نہ کبھی سنا تھا، نہ کبھی گمان کیا تھا، نہ کبھی اصرار اظہار، نہ کبھی خیال، نہ کبھی تصور۔ وہ جہان کھل کے مرنے والے کے سامنے آتا ہے اور وہ متحیر ہوتا ہے، اور متحیر کی آنکھیں اور منہ کھلا رہ جاتا ہے۔ ایسے وقت میں مولا، اس وقت بھی تو دلیل ہوگا اور تو پکڑ کے سچی راہوں کو دکھائے گا، ورنہ نفس اور شیطان تو مجھے کلمے سے بھی دور رکھ کے میرا خاتمہ خراب کرنا چاہیں گے، اور اس دنیا میں بھی مولا مجھے سچی راہیں تو دکھائے گا۔ یا دلیل المتحیرین۔ میں ذکر خاص کے کون کون سے لفظ کے کمالات آپ کو بتاؤں؟ ابھی تو میں دو لفظ ہیں ذکر خاص کے، ایک یا غیاث المستغیثین اغثنا، اور ایک یا دلیل المتحیرین۔ ابھی تو میں نے دو بتائے ہیں۔ کس کس لفظ کی طاقت اور کس کس لفظ کی قوت۔ یہاں سورت فاتحہ بھی اس میں ہے، اس میں سورت اخلاص بھی ہے، اس میں آیت کریمہ بھی ہے۔ 40 دفعہ سورت فاتحہ اگر 40 بندے مل کے پڑھ لیں، ہر بندہ ایک پڑھ لے، 40 کی عدد کے ساتھ بڑی تاثیر ہے۔ جو مانگو سو ملے، یا 40,000 پڑھ لیں سورت فاتحہ یا اخلاص، یا 40 دفعہ پڑھ لیں، جو مانگو سو ملے۔ اور آیت کریمہ بھی ایسے، یا 40,000 پڑھ لیں یا 40 دفعہ پڑھ لیں، جو مانگو سو ملے۔ عصر کی نماز، فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل، فرشتے جا رہے اللہ کے پاس پہنچے، بندوں کو کس حال پہ چھوڑ کے آئے؟ مولا تیرے پاک ناموں سے تجھ سے مانگ رہے، روزے دار ہیں اور ایسے ہیں جو بیٹھ نہیں سک رہے، ایسے ہیں جو تھک گئے ہیں، ایسے ہیں جو پردیسی ہیں، ایسے ہیں جو مسافر ہیں، اور تیرے نام کی تلاش میں نکلے ہیں گھر سے، اور تیرے نام کی تلاش میں گھر سے نکل کے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اور ہم انہیں اس حال میں چھوڑ کے آئے ہیں کہ وہ تیرے سامنے فریادی ہیں، اور تیرے اچھے اچھے ناموں سے تجھے یاد کر کے تجھے مانگ رہے ہیں۔ الہی کو تجھ سے کوئی کیا مانگتا ہے؟ الہی میں تجھ سے تجھے مانگتا ہوں۔ مولا یہ مانگ رہے ہیں۔ یہ عجیب تحفہ ہے، عجیب تحفہ ہے، عجیب تحفہ ہے۔ کسی نے پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، آپ تو اتنے بڑے تاجر تھے، بہت بڑے تاجر تھے اور بڑے مالدار بھی تھے، آج جو سوٹ پہنتے تھے کل نہیں پہنتے تھے؟ ہاں، بڑے قیمتی گھوڑے، مرسڈیز گاڑیاں اس وقت بھی بڑے قیمتی گھوڑے، کھرب پتی تھے، ارب پتی نہیں تھے۔ کون بھائی جو سو رہے ہیں مجھے وہ بتائیں۔
کون؟ حضرت پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ. کہ آپ تو مالدار بہت زیادہ، آپ کو یہ کمال کیسے ملا کہ رب نے آپ کو اپنی اتنی زیادہ محبت، اتنا زیادہ تعلق دیا کہ اتنا اونچا منصب عطا کر دیا، اتنا اونچا منصب دے دیا؟ کمال کا جواب دیا اور لاجواب کر دیا. سن لینا ذرا غور سے، سن رہی پگلی موندنا آنکھیں، سن رہی پگلی موندنا آنکھیں، سمے گزرتا جائے، یہ دنیا ہے دو چار دنوں کی، انت کوئی نہ پائے. سن رہی پگلی موندنا آنکھیں، آنکھیں بند نہ کر، سمے گزرتا جائے، یہ دنیا ہے دو چار دنوں کی، انت کوئی نہ پائے. پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا کہ آپ تو اتنے بڑے تاجر تھے اور ہیں، اور تجارت میں اونچا کمال ہے، اربوں خربوں کی تجارت ہے آپ کی، یہ اتنا بڑا کمال کہاں سے پا لیا؟ فرمایا ایک درویش ملے، ایک درویش ملے، انہوں نے مجھ سے ایک وعدہ کیا اور میرے گھر کے قریب تھے، ایک وعدہ کیا. میں نے کہا حضرت جب ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا، تاجر ہوں مصروف بہت ہوں، کوئی ایسا ذکر بتائیے گا، ہاتھ ہولا رکھیے گا، کوئی ایسا ذکر بتائیے گا کر بھی سکوں. انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں. ایک ہے، عصر کی نماز کے بعد ہم ایک تسبیح کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، اس میں آ جائے کریں. اس نے کہا یہ کوئی مسئلہ نہیں. کہا سال ہر سال اس ذکر خاص کے لیے میں ان کے ہاں جاتا رہا اور وہ مجھے اس میں شامل کرتے رہے. اس ذکر خاص نے تاثیر دکھائی. ہاں الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی ہو، نفی اسبات دا پانی ملیا تے ہر رگ ہر جائی ہو، تے اندر بوٹی مشک مچایا. مرشد نے پہلے اللہ کے نام کی توحید کی، لا الہ الا اللہ کی بوٹی لگائی، اور پھر پانی دلوایا الا اللہ کا، اللہ کا، لا الہ الا اللہ کا، نفی اسبات دا پانی ملیا. نفی اسبات، لا الہ الا اللہ، یہ نفی اسبات ہے. اور جب پانی ملا تو اندر بوٹی مشک مچایا، پھر اس کی خوشبو پھیلی، بوئے گل لے گئی بیرون چمن، راز چمن، کیا قیامت ہے کہ خود پھول ہے غماز چمن. عہد گل ختم ہوا ٹوٹ گیا ساز چمن، اڑ گئے ڈالیوں سے زمزمہ پرداز چمن. پھر وہ پھول نکلی خوشبو نکلی، بوئے گل لے گئی بیرون چمن، راز چمن. پھر اندر بوٹی مشک مچایا، تے جہاں پھولن تے آئی ہو، تے مرشد باہو ہر دم جیوے، جائیں بوٹی لائی ہو. مرشد باہو کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، بس ایک چیز ہے، مرشد پہ اعتماد کیا اور عشق کیا. یہ اکثر کہا کرتا ہوں، نہ ولایت، نہ کشف، نہ کرامت، نہ بزرگی، نہ عبادت، نہ حسب، نہ نصب، کچھ بھی نہیں. میں نے اپنے مرشد پہ اعتماد کیا اور دوسرا عشق کیا. پاگل عشق، عشق میں تو عیب بھی خوبیاں نظر آتی ہیں. مان لگے تاجر ہے تو وقت نہیں ہے تیرے پاس زیادہ، تو کوئی بات نہیں، ہمارے پاس آ جائے کر عصر کے وقت. بس کہا میں جاتا رہا. اس ذکر خاص ختم خواجگان، یہ جو ذکر خاص ہے اس کی تاثیر اپنی ہے. اس کی تاثیر یہ آئی، اس نے مجھے آہ نیم شبی سب سے پہلے عطا کی. رات کو خود بخود کوئی روحانی طاقت تھی
جو مجھے اٹھ کے کہتی تھی ہاں ہاں تو ستا تیرا رب جاگدا تیری اچیاں نال پریت ہے. ہاں اٹھ. بس میں اٹھتا تھا، پھر آہستہ آہستہ اٹھتے اٹھتے بس پھر دل کی دنیا جو جاگی، دل کی دنیا جاگے، اور پھر اس کو میں نے زندگی بھر نہیں چھوڑا. مجھے کئی بار کہا گیا اب ذکر خاص میں آپ نہ بیٹھیں، اور میں اسی توجہ سے بیٹھتا تھا، اسی طرح زانو تلمس طے کر کے بیٹھتا تھا، اسی طرح ادب سے بیٹھتا تھا. جس دن پہلے دن سے میں آیا تھا میرا اندر کہتا تھا کہ عبد القادر اسی ذکر خاص سے تو تجھے یہاں مقام ملا ہے، پھر اسی میں بے ادبی اور بے قدری نہ اسی سے مقام ملا ہے. اس کو